بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم غوری صاحب، ترجمان JUIF۔ السلام علیکم اسلم غوری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا جی، وعلیکم السلام۔ غوری صاحب، جو اتحاد ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر الیکشن کی حد تک ہے، لیکن حکومت بلوچستان کی اور سندھ کے لیے آپ کو دعوت دے دی گئی ہے، جس کو مولانا صاحب نے شاید قبول بھی کر لیا ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کب تک آپ حکومتوں میں شامل ہو رہے ہیں ان دونوں، اور دوسرا یہ کہ وجوہات کیا ہیں کہ کشمیر کے الیکشن میں آپ لوگوں کو اتحاد کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیر میں ہمارے یہاں پر جو جماعتیں ہیں وہ ان کا الحاق تو ہم سے ہیں، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہماری جماعت جمیعت علماء اسلام آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اپنے امیر ہیں، اس کا اپنا پورا نظم ہے۔ البتہ الحاق ہم سے ہیں، مشاورت ہم سے ہوتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا وہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چلنے کا، تو 2 سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم سے باہر رابطہ ہوا، تو چونکہ پیپلز پارٹی بھی پاکستان کی ایک پارٹی ہے، تو پھر ہم نے بھی انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ وہاں کی صورتحال کو، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، جو کشمیر کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو ہم نے کہا کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کو الحاق کی ضرورت ہے اور مل کے یہ کام کرنا ہے تو آپ جو ہے ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ تو اس طرح سے 2 سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ JUI کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور باقی سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے، ہم انہیں سپورٹ کریں گے۔ جی، لیکن حکومتوں میں شامل ہونے کی جو بات کی ہے بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے، بلاول صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے، کب تک آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں وزارتوں میں سندھ کی اور بلوچستان کی؟ اصل میں دیکھیے، جمیعت علماء اسلام ایک ایسی جماعت ہے جس کے فیصلے کو شخص نہیں کرتے، پارٹی فیصلہ کرتی ہے، پارٹی کی سطح پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ فیصلے بھی جو انہوں نے دعوت دی ہے بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، اچھی بات ہے، انہوں نے ایک ہاتھ بڑھایا آگے۔ اور شاید آپ کے علم میں ہے کہ ہوگا کہ جو 2024 کے انتخابات کے فوری بعد وفاق میں جب حکومت بن رہی تھی، تو اسی طرح ہمیں اتحاد کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہاتھ بڑھایا تھا، بلکہ آج تک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آفر آپ کے پاس ہے، آپ آئیں اور اس کو قبول کریں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں میرے پاس، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کی مرضی پہ چلیں گے۔ ہم اپنی پارٹی کے اندر فیصلے کریں گے، ہماری بلوچستان کی پارٹی ہے، وہاں جماعت ہے، وہاں ہمارے 12 سے 14 MPA ہیں، تو وہ بیٹھ کے پارٹی فیصلہ کرے گی، پارٹی خود فیصلہ کرے گی، پھر اس کے بعد جو وہاں سے فیصلہ ہوگا ہم تک آئے گا، پھر اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور جہاں تک رہ گیا سندھ کا معاملہ، سندھ میں تو ہم ہے ہی نہیں، اسمبلی میں ہم ہے ہی نہیں، اور ہمیں تو اسمبلی سے باہر رکھا جاتا ہے سندھ کی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ JUI ہے، اور پچھلے 15 سال سے جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہم روڈوں پہ ہیں، ہم نے امن مارچ کیے، ہم نے کرپشن کے خلاف مارچ کیے، تو وہ سب پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ہوتے رہے نا۔ تو جمیعت علماء اسلام ایک جمہوری پارٹی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو تھوڑا سا بازی میں لے جاؤں تو بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف جو تحریک چلی تھی، اس کی قیادت مفتی محمود رحم اللہ کر رہے تھے، لیکن جب جنرل ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا تو محترمہ نصرت بھٹو صاحب نے جب MRD بنائی، PNA تحریک جو تھی وہ، جی PNA تحریک، جی بالکل، اور پھر اسی طرح جب جنرل ضیاء الحق کی MRD کی تحریک کے خلاف MRD کی تحریک بنی، نصرت بھٹو صاحبہ اس وقت پیپلز پارٹی قیادت کر رہی تھی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جتنے کوڑے کھائے، میرے کارکنوں نے بھی اتنے کھائے۔ تو ہم تو تحریکوں میں آنے جانے والے لوگ ہیں، ہم ہمارے نظریات ہمارے سامنے، حکومتیں نہیں ہوا کرتی، اقتدار نہیں ہوا کرتا، ہمارا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنے ووٹر کے مسائل ہوتے ہیں، ووٹر کی مشکلات ہوتی ہیں، اپنے کارکنوں کے مسائل ہوتے ہیں، اپنی پارٹی کی مشاورت ہوتی ہے، ہم ان چیز کو مد نظر رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت وفاق میں شیئر کی تھی، اس میں ہمارے پاس 2 وزارتیں تھیں، لیکن پھر بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ ان وزارتوں سے ہم اپنے ووٹرز کے حقوق پورے نہیں کر رہے، تو ہم نے استعفے دے دیے تھے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اسی طرح ہم اس وقت مرکز میں پرائم منسٹر تھے، لیکن صوبے میں تو ہم اپوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو یہ جمہوری پارٹیوں کے اندر یہ روایت ہوتی رہتی ہے۔ ابھی ابتدا تو کشمیر کے الیکشن کے اتحاد سے ہو رہی ہے نا، حکومتوں میں شامل ہونے کا آپ نے کبھی فیصلہ نہیں کیا صوبائی، لیکن کشمیر کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، آپ لوگوں سے مشاورت اور مداخلت کے لیے وہاں کی جو بینڈ ایکشن کمیٹی ہے اس نے رابطہ بھی کیا، مولانا صاحب کو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ بھی اپنا پولیٹیکل ویٹ ڈالیں۔ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر کام کر رہی ہے، آپ لوگ مل کے کوئی اس کا سیاسی حل نکال سکیں گے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر بھی مولانا کو سپورٹ کی تھی، اور کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا ان کو وہاں انہوں نے کیا ہے ایکشن کمیٹی والوں نے،
تو ان کو وہ کردار ادا کرنے دیجیے، ہم اس کے سپورٹ کرتے ہیں. تو یہی بات وہ تشریف لائے، انہوں نے یہی کہی کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں جو بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام تو حکومت نے کرنا ہے نا. جب ثالث اسی وقت ہوتا ہے جب دونوں فریقین تیار ہوں. اب ایک فریق نے تو ہمیں کہہ دیا کہ آپ ہمارے ثالث ہیں، اب دوسرا فریق خاموش ہے. جب تک حکومت کی طرف سے واضح کھل کے کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی، کوئی ٹی آر او نہیں آئیں گے. حکومت دیکھیں، ہم ان کے جو مطالبات ہیں اس میں سے مولانا صاحب نے بھی کہا اور ہم نے بھی دیکھا ہے تقریباً کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں جس پہ کوئی بحث والی بات ہو یا یہ لیکن اسلم گنجائش صاحب ہو 12 کہ سیٹوں معاملات کے آگے اوپر جا کے 12 سیٹوں کا صلح جو کی طرف معاملہ ہے، نہیں. 12 سیٹوں کا معاملہ جی تو ان کی سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر ورڈکٹ دی ہے نا، کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی. تو بات یہ ہے کہ 12 سیٹیں تو لیجسلیشن سے ہی ان کے بارے میں فیصلہ ہو سکتا ہے. کوئی دیکھیں، یہ ایگزیکٹو 12 سیٹوں کا جو فیصلہ یہ ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، وہ کیسے؟ آج کے آنے والے دنوں میں بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسا ایشو نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس ایشو کو ایشو بنا دیا گیا ہے. دیکھیں، اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں مل کے 2 تائی اکثریت رکھتی ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں. وہ چاہیں تو کوئی ترمیم کر سکتی ہیں، متناسب موادی کے تحت بھی دے سکتی ہیں. اس طرح بھی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، اکثر ہماری سیٹیں اضافی ہوتی ہیں اسمبلیوں میں، خواتین کی نشستیں یا دیگر نشستیں، تو اس طرح بھی دی جا سکتی ہیں کہ جس کے اتنے ایم پی ہیں ان کو اتنی سیٹیں ملیں گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بحث مباحثہ والی بات نہیں ہے یا ضد والی بات نہیں ہے کہ اس پہ ہم معاملات کو اس حد تک آگے لے جائیں کہ پوری دنیا میں ہماری اس وقت جگ ہسائی ہو رہی ہے. وہ لوگ جو کل تک انڈین ایمبیسیوں کے سامنے جو ہے ہماری فیور میں جلوس نکالا کرتے تھے، آج ہماری ایمبیسیوں کے سامنے کھڑے ہوئے. ہمیں حکومت کو یہاں تک معاملات کو نہیں لے جانا چاہیے تھے. حکومت کی ہٹ دھرمی جو ہے معاملات کو دن بدن خراب کر رہی ہے. ہمیں ان معاملات کو خود اپنے سٹیج پہ بیٹھ کے، اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو حل کرنا چاہیے اور روڈوں پہ نہیں، اور اس ایکشن لیکن کو بھی روکنا شہدائے چاہیے. کشمیر کا تعلق ہے ان سیٹوں سے، آپ کو معلوم ہے ان کی فیملیز ہیں، ان کے لیے کوٹہ مختص کیا گیا تھا. تو یہ کیا ہم شہدائے کشمیر کی سیٹوں کے حوالے سے اس پہ بات کریں، اور بات یہ ہے کہ ان کا سیٹوں کو ختم کر کے ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں. ہم کب کہتے ہیں ختم کریں؟ جی ختم نہیں کریں. ان کو یہ دیکھیں، وہ ان کا نقصان یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نشستیں پنجاب میں ہیں یا سندھ میں ہیں تو وہاں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان نشستوں کو جو صحیح قسم کا الیکشن نہیں ہو پاتا. تو وہی انہی کی شہدا کی رہنی چاہیے، انہی کے لیے رہنی چاہیے. لیکن اس کے اگر طریقہ کار تبدیل ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ اس کو انتخابی سلسلے کی بجائے ویسے لے آئیں، آپ اس کو اسمبلیوں میں لے آئیں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مقصد تو لیکن یہ میری ایک بات ہے، میں نے کوئی مثال دے رہا ہوں، میں اس کی یہ کوئی پرپوزل نہیں ہے. اس پہ باتیں ہو سکتی ہیں، اس پہ راستے نکالے جا سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں کہ آپ جس کو کہیں کہ اس کو بنیاد بنا کے ہم جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہمیں مسئلے کے حل کی طرف بڑھنا چاہیے. اور بال اس وقت حکومت کے کورٹ میں ہے. حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت جب تک سامنے اپنی پوزیشن واضح نہیں کرے گی ٹی وی چینلوں پہ، یا وہ اور بات ہے، میڈیا کے سامنے اور بات ہے، اور اصل بات اور ہے، جو اصل حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے لائے. اور اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے تو ہمارے پاس ان کے ایکشن کمیٹی نے ہمیں جو اپنے مطالبات بھیجے ہمارے پاس موجود ہیں، حکومت بھی اپنے مطالبات دے دے تو اس پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا جا سکتا مطلب ہے. آپ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر حکومت راضی ہو تو. لیکن حکومت کشمیر کی جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس تھی، اور اب وہاں پہ الیکشن متوقع ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. تو اب کس وفاقی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکے گی. جی میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں. معاملات تو سارے وفاقی حکومت کے ہیں. دیکھیں، معاملات تو اس وقت مسلم لیگ کے ہیں. سب پوچھیں تو وفاقی حکومت بھی نہیں، مسلم لیگ کے ہیں. انہیں گلہ مسلم لیگ سے ہے تو مسلم لیگ کو ہی اس گلے کو دور کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو مسلم لیگ کو ہی یہ گلہ دور کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اگر اس گلے کو دور کرے گی تو مسلم لیگ کی اپنی کریڈیبلٹی بڑھے گی. مسلم لیگ کو اس وقت نقصان پہنچ رہا ہے اس نہیں تو وجہ سے خواجہ کہ آصف مسلم صاحب لیگ کی جس طرح اپنی کے بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح کا بیان انہوں نے دیا راولاکوٹ کی عوام کے حوالے سے، اور جس طرح کشمیریوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا کوئی اس طرح کا وزیر جب یہ بیان دے گا تو حکومت کی طرف سے کیا پیغام جا رہا ہے؟ دیکھیے میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، حکومت سنجیدہ نہیں ہے نا. حکومت سنجیدہ نہیں ہے، اور ورنہ اگر سنجیدہ ہوتی یہ معاملات یہاں تک نہ جاتے. پہلے بھی تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، مذاکرات کیے ہیں، کچھ چیزیں اپنی بنوائی ہیں، کچھ ان کی مانی ہیں، تو اب بھی ہو سکتے ہیں، نیگوشیٹ ہو سکتی ہے نا بات. یہ تو نہیں ہوتا کہ ساری آپ کی مانی جائیں گی، کچھ ان کی مانیں، کچھ اپنی منوائیں اور معاملات کو آگے لے کے بڑے چلیں. ہمیشہ بااختیار جو ہوتا ہے، بااختیار تو حکومت ہے. جب تک حکومت نہیں آگے بڑھے گی تو مسئلہ حل تو نہیں ہوگا. اور حکومت ہی وزراء کے جو بیانات تھا وہ اس کے علاوہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ میڈیا پہ عام ہو رہا ہے
جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے اجلاس میں بیٹھ کے کہا کہ 12 نشستیں تو ہماری جیب میں ہیں، 13 سے کام شروع ہوگا وہاں پر آزاد کشمیر میں. تو ایسی چیزوں سے تو آگ لگی ہے نا. تو پھر 12 نشستیں جب آپ نے کہا تو کیسے آپ کی جیب میں؟ اس لیے کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو بگڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ضد کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، نہ ایکشن کمیٹی کو اور نہ حکومت کو، دونوں کو، خصوصاً مسلم لیگ کو، اور دونوں کو اس طرح ضد کا معاملہ بنائے بغیر معاملے کو بیٹھ کے ٹیبل پہ حل کرنا چاہیے. ہم ضروری نہیں کہ ہم ہی کریں، وہ خود بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، لیکن اگر وہ ضرورت حکومت محسوس کر رہی ہے تو ہمیں تو مینڈیٹ دیا ہے. لیکن اس میں پیپلز پارٹی کہا ہے کہ آپ کریں، اسلم صاحب اور دیگر پارٹیوں بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ آگے آئیں. ایکشن کمیٹی نے بھی ہمیں کہا ہے اگر حکومت بھی ہمیں مینڈیٹ دے تو ہم اس کو بہترین طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن پہلے جو مشاورت کی گئی اور جو مذاکرات کیے گئے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. راجہ پرویز اشرف صاحب تھے اور دیگر رہنما تھے، اور پیپلز پارٹی کا اپنا ایک الگ اسٹانس ہے، حکومت کا الگ اسٹانس ہے. تو آپ کو لگتا ہے دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کام کریں. پارلیمنٹ کے اندر کہا ہے اور گھر پہ بھی کہا ہے انہوں نے، اور یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن حکومت ٹس سے بس نہیں ہو رہی. اس کا مطلب اختلاف تو ہے دونوں میں. تو یہ کشمیر کمیٹی کا کیا کام ہے؟ اختلاف ہے. کشمیر کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ کشمیر کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کشمیر کمیٹی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہوتی ہے. جب وہ ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کیا کدھر ہے کشمیر کمیٹی، کہاں چلی گئی کشمیر کمیٹی. آج کل تو ہمیں پتہ ہی نہیں کشمیر کمیٹی کا سربراہ کون ہے اور وہ کیا، اس کا کردار کیا ہے، اس کا کام کیا ہے. یہ تو پچھلے 7-8 سال سے جب سے مولانا صاحب نہیں ہے، کشمیر کا کمیٹی تو عملاً معطل ہے. اس میں تو صرف نام کے لوگ ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن اس وقت سے کوئی کام تو اس پہ نہیں کر رہے ہیں لوگ. یعنی آپ سمجھتے یہ ہیں کہ کشمیر کمیٹی انیکٹیو ہے، مولانا صاحب جب تک تھے وہ ایکٹیو تھی، اور اب اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. اسلم صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں تو اب نام بھی نہیں پتا کون ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین. کو رانا صاحب ہے، مجھے پورا نام نہیں ان کا پتا. کل مجھے کسی نے بتایا تھا. تو لوگوں کو تو ان کا نام بھی نہیں پتا چیئرمین کون ہے اور وہ کیا، ان کا کردار کیا ہے، کیا اجلاس کرتے ہیں، کیا عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے کچھ چیز آئی ہو. ہمیں تو کشمیر کمیٹی کا کردار کشمیر کے بارے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. نہیں، ہمیں بھی نہیں پتا، میڈیا کو بھی نہیں پتا کہ میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی کشمیر کمیٹی نام کی چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں. کیونکہ لاسٹ جو ہم نے دیکھا تھا مولانا صاحب کی سربراہی میں جو اجلاس ہوتے تھے اور بڑے سیاسی رہنما اس میں شرکت کرتے تھے اور وہ ایکٹیویٹیز نظر آتی تھی. اب تو بالکل انیکٹیو نظر آتی ہے. اسلم غوری صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.